عوام کا جو بیڑا غرق ہوا، جو صوبہ سرحد کا ستیہ ناش ہوا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ قبائلی علاقے کے 60 لاکھ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں بات کر رہا. وہ بیچارے ان کا قصور اس میں کیا تھا؟ وہاں کون سی کوئی القاعدہ تھی یا کچھ تھا؟ یہ تو قصور امریکہ کا تھا کہ انہوں نے بارڈر سیل نہیں کیے، تورا بورا کے بعد کوئی 200 لوگ آ گئے. ان 200 لوگوں کے پیچھے پورا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل پتلے ہیں. ان کے کیوں ہیں پتلے؟ ان کی جائیداد، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور جو سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کے خلاف بات ہی نہیں کرتا. میں امریکہ کا اینٹی نہیں ہوں، میں ان کی پالیسی، یہ جو پالیسی کے خلاف پہلے دن سے بول رہا ہوں. ہمیں کہتے ہیں پرو طالبان ہے، یہ جو امریکہ کا غلام بن جائے وہ بالکل وہ لبرل بھی بن جاتا ہے، وہ ماڈرن بھی بن جاتا ہے. امریکہ نے خود کہہ دیا. اچھا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ الحق ہے، اوپر والا بھی آخر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ وہی امریکہ جو ان کو کہہ رہا تھا بمباری کرو، مارے جاؤ، ڈو مور، وہ آج شروع ہو گیا اس نتیجے پہ آ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف آج یہ جو مارجا میں بمباری کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، صرف ایک مقصد سے کہ کس طرح طالبان ٹیبل پہ آ جائیں. وہ آنے کے لیے تیار نہیں، وہ بات کرنے کے لیے نہیں تیار. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ جائیں گے نہیں ہم آپ سے تیار نہیں ہیں. اس لیے وہ ملٹری ایکشن کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ آ جائیں. ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اچھا جی ابھی ادھر جاؤ، اب ادھر نارتھ وزیرستان جاؤ، اب اور آپ تو شروع سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی ان سے بات چیت ہونی چاہیے. آپ اس میں از خود بھی کوئی رول ادا کر سکتے ہیں جی؟ پہلے تو میں سلمان آپ کو کہوں کہ انشاءاللہ ایک دن اس کی تاریخ لکھی جائے گی. جس طرح ایسٹ پاکستان کی حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد آئی تھی نا، مجھے امید یہ ہے کہ یہاں جس وقت ایک اچھا سیٹ اپ آئے، فوری طور پہ اس کی انالیسس کیا جائے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. یہ جو ہم نے غلامی کی امریکہ کی، اور جو اپنا بیڑا غرق کیا اپنے ملک کا، اور دہشت گردی کے نام پہ جی انتہا پسندی. آپ لوگوں کو بمباری کریں گے، آپ نے تو سنہری موقع دے دیا اپنے سارے دشمنوں کو کہ آئیں ذرا یہاں کھیلیں. ایک چھوٹی سی اور بات دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن جب مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں ہو کیا جاتا ہے؟ نہیں جی، اپوزیشن میں بھی آج کون بول رہا ہے؟ مجھے بتا دیں اپوزیشن میں کون اپوز کر رہا ہے ان کو؟ میں پارلیمنٹ کی اپوزیشن بات کر رہا ہوں. کون کسی نے کوئی واک آؤٹ کیا؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون، میں 3 دن پہلے نواز شریف صاحب کی تقریر، جو بات آپ کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے بھی عافیہ صدیقی کا ذکر کیا ہے کہ جی کس طرح کن لوگوں نے اٹھا کے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا. میرا خیال ہے یہ بات ایسے نہیں ہے. آپ کل تک خود نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں. نہیں، لیکن جو ان کو کرنا چاہیے نا، دیکھیں نا پارلیمنٹ، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے اور مؤثر اپوزیشن کس طرح وجود ہے؟ پارلیمنٹ، ان کو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اتنے بڑے حادثے ہوئے ہیں. مثلا پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، اور شام کو ڈرون اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ کیا اپوزیشن کو واک آؤٹ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بوائے کاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ تو شور مچانا چاہیے تھا. دیکھیں نا اسمبلی میں کیا ہوا ہے. ہاں میں مانتا ہوں چودھری نثار نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی ہیں، لیکن یہ بہت بڑے یہاں کرپشن میں رینٹل پاورز کا جو ڈرامہ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا اس ملک کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، اسی کے اوپر گورنمنٹ کو چلے جانا چاہیے. آپ بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے خارجہ پالیسی پہ. اچھا خان صاحب، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی بنتی ہے اور حکومتوں کی اس پہ دسترس ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں. غلاموں کی پالیسی نہیں ہوتی، غلاموں کو پالیسی دی جاتی ہے. آپ سے لوگ توقع کرتے ہیں آپ ان کی امید اور آس بنیں گے، لیکن آپ لگتا ہے خاصے مایوس ہو چکے ہیں. کس سے؟ آپ پاکستان کے حالات سے؟ نہیں، میں اس گورنمنٹ سے، مجھے کوئی امید نہیں ہے اس گورنمنٹ سے. چلیں آپ گورنمنٹ سے مایوس ہیں. 17 کروڑ عوام کا جیتے جاگتے لوگوں کا یہ ملک ہے، ان کا بھی تو کوئی رول ہے. میں جتنا آج پر امید ہوں اس ملک سے کبھی پہلے تھا ہی نہیں. آپ کا الیکشن رزلٹ تو کچھ اور بتاتا ہے. دیکھیں جی، یہ الیکشن رزلٹ میں زیادہ گہری نظر میں اگر آپ دیکھیں گے یہ بتا دیں اور کیا وجہ کیا تھی؟ یہ اتنا تو بتائیں نا. لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آج گلی محلوں کے اندر عمران خان اور ان کی پارٹی ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے جذبات اور احساسات کی بات کرتا تھا. پنڈی کے لوگوں نے 3000 ووٹ دیا آپ کے کینڈیڈیٹ. ہاں، لیکن پنڈی دیکھیں جو الیکشن ہوتا ہے نا، سب سے یہ یاد رکھیں، الیکشن میں ایک وجہ ہوتی ہے، جب ایک آدمی ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے ووٹ سے میری زندگی کو کیا فرق پڑے گا. بائی الیکشن کے اندر اسے پتا ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اصل تو کام اس سے ہی ہے. ایک تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج، اس لیے بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ جیتی ہے. لیکن دوسری یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ دو گھوڑوں کی ریس ہو گئی. تو جب 2 گھوڑوں کی ریس ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر لوگ یا ایک یا دوسرے گھوڑے پہ آ جاتے ہیں.
تو وہ ایک وہ ہمیں نقصان. اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہماری انٹرنل ہے پارٹی کی, میں بات نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے کئی غلطیاں ہوئیں, اور یہ ہمیں اچھا ہے کہ ابھی پتہ چل گئی. کینڈیڈیٹس تو آپ کے میرٹ پہ تھے. ہماری جو بھی غلطیاں ہوئی ہم انٹرنل ہم نے پوری اس پہ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ابھی غلطیاں ہو جائیں, کیونکہ جنرل الیکشن زیادہ دیر نہیں ہے اس ملک میں آنے کا, اس میں غلطیاں نہیں ہوں. آپ نے یہ بات کر دی, کیا فورسی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جنرل الیکشن کبھی بھی ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ کبھی 6 مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے, اسی سال میں آپ کے خیال لیکن پورا یہ اسی سال میں اس سال ہو سکتا کیا فورسی کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے؟ میں انشاءاللہ بہت اچھا کرے گی پارٹی. نہیں مطلب آپ میجورٹی میں آئیں گے یا مطلب آپ کا ایک رول بنے گا پارلیمنٹ کے اندر؟ تحریک انصاف کبھی بھی کینڈیڈیٹ بیس پارٹی نہیں بنے گی. تحریک انصاف وہ پارٹی ہوگی, وہ کہتے ہیں an idea whose time has come. ایک ویو چلے گا تحریک انصاف کا, جب لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے ہم تبدیلی چاہتے ہیں. جب عوام تنگ آ جائے گی, تو جب وہ تنگ آ جائے گی اور وہ جب انقلاب چاہیں گے نا, تو وہ ادھر دیکھیں گے پھر. اچھا خان صاحب, ایک اور چیز آج کل ایک بڑی دلچسپ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود حکومتی پارٹیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے. کیا پاکستان کی حکومت اور جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں ان میں سے ایجنسیوں کا کردار ختم ہو گیا؟ دیکھیے جی, یہ ایسے ہے کہ جب آپ اپنے سب سے بڑے دشمن بن جائیں تو ہر جگہ سازش نظر آتی ہے. وہ ایجنسیز کا بھی کہتے ہیں, تو وہ میڈیا کا بھی کہہ رہے ہیں سازش کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بار بار یہ اٹیک کر رہے ہیں کہ میڈیا سازش کر رہا ہے. مشرف آخری دنوں میں بھی یہ کہہ رہا تھا میڈیا سازش کر رہا ہے. اگر آپ سلمان صاحب آپ اپنا پروگرام کریں اور آپ کی پروگرام کی لائن ایسی ہو جو پبلک اوپینین کے خلاف چلی جائے, آپ کا پروگرام دیکھنا ختم کر دیں گے لوگ. میڈیا ریفلیکٹ کرتا ہے پبلک اوپینین. آپ کو اگر آپ پبلک اوپینین جو پبلک ایک کلیکٹیو وزڈم عوام کی سمجھتی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے آپ اس کے خلاف چلے جائیں, آپ کالمنسٹ ہیں, آپ کو پڑھنا ختم کر دیں گے لوگ. تو ان کو ہر جگہ سازش نظر آ رہی ہے کیونکہ پرفارمنس نہیں ہے ان کی. دیکھیں تو صحیح, وہ کسی ایریا میں تو پرفارم کریں نا, عوام کی زندگی بہتر کریں, سازشیں ختم ہو جائیں. اچھا خان صاحب, ایک بڑا اہم مرحلہ آ رہا ہے نیکسٹ ویک میں, بڑے اہم مطلب اقدامات ہونے جا رہے ہیں. آئینی پیکج آ رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی پیکج پر جو پارلیمنٹ کے سامنے آ رہا ہے اس کی منظوری ہوگی, کچھ اقدامات ہوں گے, تو پاکستان میں سیاسی, اقتصادی اور انتظامی استحکام قائم ہو سکے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. آئینی پیکج آئے گا تو میں دیکھوں گا. مجھے کوئی 1.5 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہر 2 مہینے کے بعد آئینی پیکج آ رہا ہے. یہ کون سا, یہ کیا کوئی آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ڈسکور ہو رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں اس میں کیا اتنی مشکل چیز ہے. 17th امینڈمنٹ ختم کرنے کے لیے ان کو کیوں اتنا بڑا آئینی پیکج چاہیے؟ یہ بدنیتی کے اوپر ہے. اصل میں مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ایک آدمی کی کرپشن بچانے کے لیے ہر قسم کی کمپرومائز ڈھونڈی جا رہی ہے, اس کا پیسہ بچ جائے. یہ سارا ڈرامہ اسی خان صاحب, وہ ایک آدمی کرپٹ ہے اس ملک میں, لیکن اس وقت پاور میں تو وہ ہے نا. اب وہ اس کو مصیبت یہ ہے کہ اگر نچلے والے پکڑے جاتے ہیں وہ بھی پکڑا جائے گا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب ڈرامے ہو رہے ہیں. لیکن خان صاحب, یہ ہماری بدقسمتی نہیں کہ سیاستدان بھی سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر بیوروکریسی نے اس ملک کو نہیں لوٹا, جرنیلوں نے نہیں لوٹا؟ یہ جو 8034 لوگوں میں سے 34 آدمیوں کو ٹارگٹ سیاستدان بھی کر رہے ہیں, 8000 لوگوں نے بھی تو اربوں روپے لوٹے ہیں نا جی, ان کو کوئی نہیں ٹارگٹ کرتا. میرا سوال کیا ہے پھر, اگر پھر NRO کس نے لیا؟ سیاستدانوں نے لیا. NRO تو سیاستدانوں نے لیا نا, بیوروکریسی تو نہیں لیا. اگر اس ملک کے سیاستدان جو میننگ لیڈرشپ ٹھیک ہو جائے, آپ کا بیوروکریٹ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے سیاستدانوں کا سلمان جی, میں آپ کو یہ بتاؤں, اس ملک میں اگر آپ بیوروکریٹ ہیں آپ ایمانداری نہیں رہ سکتے. اوپر والا آپ کو چوری پہ لگا دیتا ہے, اگر آپ نہیں کرتے آپ کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. مطلب سیاستدانوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, میں